احباب عزیز وقار، میں آپ کا میزبان محمد اصغر انیس آج کی اس مقدس اور عقیدتوں بھری محفل میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بطور خاص محترم سرفراز احمد مغل جو کہ یہاں کے چیف آرگنائزر ہیں اور دیگر تمام میزبانوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کی قرض و قائد سے قبل جو ہے وہ اللہ کے پاک نام سے اس محفل کا آغاز کریں گے۔ اے صاحب زمین و زمان، مالک حیات، اے کردگار کون و مکان، قادر ممات، تو قادر و قدیر و مقدر ہے خدا، اور اعظم و عظیم و معظم ہے تیری ذات۔ اے لا شریک، واحد و یکتا و لازوال، اے راسخ العباد، اے معبود شش جہاد، میری مجال کیا ہے تیری حمد کر سکوں۔ تو حاکم و حکیم و حکم محکم صفات، لائق حمد و ثنا ہے وہ رب العزت کہ جس نے ذہن انسانی کو زیورات عقل و شعور سے آراستہ و پیراستہ فرمایا، کہ جس نے علم کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا، کہ جس نے ہدایت انسانی کے لیے اپنی کتاب لا ریب نازل فرمائی۔ آج کی اس مقدس محفل کا آغاز اسی کتاب خدا کی پاک آیات سے کیا جاتا ہے۔ ملتمس ہوں عالی جناب حافظ خلیل احمد صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفی الصحف الأولى، صحف إبراہیم وموسیٰ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آیہ مجیدہ کی تلاوت کے بعد حسب روایت سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے چند سطور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی۔ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی۔ کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں، سجدے میں ہوں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی۔ احباب گرامی، آج کی اس پاک محفل کے حوالے سے چند حروف بطور غرض و غایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ میرے بائیں جانب کرسی پر تشریف فرما ہیں محترم سرفراز احمد مغل صاحب، جو یہاں پر چیف آرگنائزر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ہیں وہ برخوردار سید اقدس سجاد کاظمی،
جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری ایئر فورس سے ہے، وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے سامعین میں تشریف فرما جتنے بھی میرے محترم احباب جن کا اکثر کا مجھے تعارف حاصل ہے، اور جن کا تعارف حاصل نہیں بھی ہے، تمام معزز صاحبان اس محفل کی رونق دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں بار دیگر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پہ محترم ہمارے بڑے معروف شاعر، ہمارے گجرانوالہ کی پہچان انصر علی انصر صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی اور بڑے اچھی علمی ادبی شخصیت اور شاعر جناب ظفر صادق کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم ایوب رضوی صاحب ہیں، اور بہت سے احباب ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ علامتاً ان 3-4 احباب کا اسم گرامی جو ہے وہ میں نے لیا ہے، باقی احباب بھی جو ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے تو سمجھیے کہ آپ سب کا نام اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب بعنوان محفل مسالمہ بعنوان سلام یا حسین کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور ہماری ایک مستحکم روایت یہاں کی بھی، بر صغیر پاک و ہند کی بھی، عرب و عجم کی بھی ایک مستحکم روایت ہے کہ جب بھی کربلا کا موسم آتا ہے تو ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں معروف طریقہ جو ہے وہ امام عالی مقام اور ان کے جانثال ساتھیوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کو سلام، درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آج کی محفل جو ہے وہ اسی سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ میں چند جملے کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے شعراء کرام کو دعوت دوں گا کلام پیش کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا اور اس کے حوالے سے اس میں شامل شخصیات جنہوں نے اس میں رنگ بھرا اور رہتی دنیا تک اپنا بھی نام روشن کیا اور اس واقعے کو بھی ابدیت بخشی، لازم ہے کہ ہم چند الفاظ جو ہے وہ تمہیداً اس کے دیباچے یا پیش لفظ کے طور پہ بیان کریں۔ تو واقعہ کربلا در حقیقت ازل سے برسر پیکار خیر و شر کی کشمکش کا نقطہ عروج تصور کیا جاتا ہے۔ اہل نظر کے لیے، اہل معرفت کے لیے خیر و شر میں تمیز کا، خیر و شر میں تفریق کا ایک ذریعہ واقعہ کربلا بھی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بس اس طرح حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اور یہ تسلیم شدہ امر ہے، اور واقعہ کربلا آسمانی صداقتوں کی خون چکاں تفسیر ہے۔ یہ تمام جتنی بھی باتیں یہ اہل معرفت سے لیا گیا اندوختہ ہے، علم کا وہ سلسلہ ہے، اور یہ تمام صداقتیں جو ہیں تسلیم شدہ ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے ساتھ شرف انسانیت کے نقیب، بے مثال و لازوال امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ تشخص انسانی کے مستند اصولوں کے پاسدار ٹھہرے، جو کہ دین حقیقی کے اصل نگہبان ٹھہرے، اور انبیاء کرام کی فکر کے تا ابد وارث و مکلف ٹھہرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب پر لاکھوں سلام۔ ہماری آج کی یہ بابرکت محفل اسی سچائی اور ایمانداری کے عمل کو
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور میں حسب روایت اپنے ہی کلام سے آج کی اس محفل مسالمہ کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ احباب سے پوری توجہ کی درخواست کرتا ہوں، اگرچہ وہ متوجہ ہیں لیکن یہ بھی ایک جملہ سمجھتے ہوئے، تو کئی جملے جو ہیں وہ ایسے ہی بولے جاتے ہیں، تو جناب والا اپنا ہی تازہ کلام و آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بند پڑھتا ہوں۔ عرض کیا ہے حسین دین مجسم، حسین دین مجسم اساس فکر حیات، حسین دین مجسم اساس فکر حیات، نہ لڑکھڑائے رہے حق میں جس کے پائے ثبات۔ حسین دین مجسم اساس فکر حیات، نہ لڑکھڑائے رہے حق میں جس کے پائے ثبات۔ انیس اپنا عقیدہ ہے یہ یقین کے ساتھ، انیس اپنا عقیدہ ہے یہ یقین کے ساتھ، حسینی فکر میں پنہاں ہے آدمی کی نجات، حسینی فکر میں پنہاں ہے آدمی کی نجات۔ اور سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ مت سوچئے کہ صرف مسلمان کی بات ہے، مت سوچئے کہ صرف مسلمان کی بات ہے، کرب و بلا کی بات تو انسان کی بات ہے۔ مت سوچئے کہ صرف مسلمان کی بات ہے، کرب و بلا کی بات تو انسان کی بات ہے، اور میرا حسین دوش پیمبر کا ہے سوار، میرا حسین دوش پیمبر کا ہے سوار، یہ مرتبہ تو مرضی یزداں کی بات ہے، یہ مرتبہ تو مرضی یزداں کی بات ہے، اور آل نبی کے حال میں رکھے جو قیل و قال، آل نبی کے حال میں رکھے جو قیل و قال، کیسے کہوں کہ صاحب ایمان کی بات ہے۔ آل نبی کے حال میں رکھے جو قیل و قال، کیسے کہوں کہ صاحب ایمان کی بات ہے۔ اور شعر جو ہے سماعت فرمائیے۔ فرقہ پرست سوچ ہو یا بے سبب دلیل، فرقہ پرست سوچ ہو یا بے سبب دلیل، فکر و نظر میں تنگی داماں کی بات ہے۔ فرقہ پرست سوچ ہو یا بے سبب دلیل، فرقہ پرست سوچ ہو یا بے سبب دلیل، فکر و نظر میں تنگی داماں کی بات ہے، اور جس کو جہاں سے فیض ملا اس کا ہو گیا، جس کو جہاں سے فیض ملا اس کا ہو گیا، یہ حسن فیض عالم امکان کی بات ہے۔ جس کو جہاں سے فیض ملا اس کا ہو گیا، یہ حسن فیض عالم امکان کی بات ہے، اور ذکر علی حسین و حسن پاک سیدہ، ذکر علی حسین و حسن پاک سیدہ، یہ تو نبی کے پاک گلستان کی بات ہے۔ ذکر علی حسین و حسن پاک سیدہ، ذکر علی حسین و حسن پاک سیدہ، یہ تو نبی کے پاک گلستان کی بات ہے۔ اور مقتارز ہے کہ ان پر انیس آج بھی اپنا سلام، ان پر انیس آج بھی اپنا سلام ہے، یہ عقل کی، شعور کی، وجدان کی بات ہے۔ ملتمس ہوں جناب محترم ظفر صادق کاظمی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے کلام سے سماعتوں کو مستفید فرمائیں۔ سلام کے چند اشعار۔ سلام اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام، سلام اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام، سلام اے گلشن زہرا کے پھول، تجھ پر سلام، سلام
اے شافع محشر، سلام اے شافع محشر علی کے لاڈلے، سلام اے شمع محراب کعبہ تجھ پر سلام، سلام اے شمع محراب کعبہ تجھ پر سلام، سلام اے فاتح کرب و بلا تجھ پر سلام، سلام اے فاتح کرب و بلا تجھ پر سلام، سلام اے سلام اے ساقی کوثر نبی کی آرزو، سلام اے ساقی کوثر نبی کی آرزو، سلام اے مقصد ذبح عظیم تجھ پر سلام، سلام اے مقصد ذبح عظیم تجھ پر سلام۔ اور نور ازل نگار کی تنویر ہے حسین، نور ازل نگار کی تنویر ہے حسین، محبوب کردگار کی تنویر ہے حسین، محبوب کردگار کی تنویر ہے حسین۔ قابل سماعت شعر ہے، دیکھو تو کربلا کا فقط ایک شہید ہے، دیکھو فقط ایک شہید ہے، سوچو تو کائنات کی تقدیر ہے حسین۔ ایک صفت میں مہر جہاں تاب ہے، ایک صفت میں مہر جہاں تاب ہے حسین، دشت نظر میں خطہ شاداب ہے حسین، دشت نظر میں خطہ شاداب ہے حسین، لے کے چراغ ہاتھ میں ڈھونڈا کرے کوئی، لے کے چراغ ہاتھ میں ڈھونڈا کرے کوئی، بازار دہر میں درے نایاب ہے حسین، بازار دہر میں درے نایاب ہے حسین، کعبہ ہے تاج اور درے تاج ہے حسین، کعبہ ہے تاج اور درے تاج ہے حسین، خالق ہے جس پہ نازاں وہ الحاج ہے حسین، خالق ہے جس پہ نازاں وہ الحاج ہے حسین، لا ریب مومنین کی معراج ہے نماز، لا ریب مومنین کی معراج ہے نماز، اے کربلا نماز کی معراج ہے حسین، لا ریب مومنین کی معراج ہے نماز، اے کربلا نماز کی معراج ہے حسین، مسند نشین حیدر کرار ہے حسین، مسند نشین حیدر کرار ہے حسین، مشکل میں ہر کسی کا مددگار ہے حسین، بخشی ہے کربلا نے تجھے نئی زندگی، بخشی ہے کربلا نے تجھے نئی زندگی، اسلام تیرا مونس و غمخوار ہے حسین، اسلام تیرا مونس و غمخوار ہے حسین۔ بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں معروف شاعر جناب محترم مکرم حسین زمزم سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محسوس کریں۔ کیا خوب کربلا میں سخن اوج پر گیا، کیا خوب کربلا میں سخن اوج پر گیا، نعت نبی میں شعر 72 کہے گئے، کیا خوب کربلا میں سخن اوج پر گیا، نعت نبی میں شعر 72 کہے گئے، وفور عشق سے مچلا امام تک پہنچا، وفور عشق سے مچلا امام تک پہنچا، مقام حر کا علیہ السلام تک پہنچا، وفور عشق سے مچلا امام تک پہنچا، مقام حر کا علیہ السلام تک پہنچا، سنا کی نوک پہ سر ہی فقط نہیں آئے، سنا کی نوک پہ سر ہی فقط نہیں آئے، صغیر سن کا تبسم بھی شام تک پہنچا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ سلام بھی کچھ اور اشعار کی۔ حسین و منی کی تفہیم کبریا کے لیے، حسین و منی کی تفہیم کبریا کے لیے، نثار کر دیا گھر بار لا الہ کے لیے، کہیں
پہ طور کی زحمت اٹھائی جاتی رہی، کہیں پہ طور کی زحمت اٹھائی جاتی رہی، کہیں چراغ بجھائے گئے خدا کے لیے، اور غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے، غم حسین میں رونا نبی کی سنت ہے، سو ہم بھی اشک بہاتے ہیں اقتدا کے لیے، لپک لپک کے شہادت کا اذن لیتے رہے، لپک لپک کے شہادت کا اذن لیتے رہے، چراغ مضطرب ایسے ہوئے ہوا کے لیے، اور بنام خیمہ شہ مستجاب ہوتی ہیں، بنام خیمہ شہ مستجاب ہوتی ہے، یہاں زبان کی حاجت نہیں دعا کے لیے، اور یہ کہہ کے دشت بلا کی طرف روانہ کیا، یہ کہہ کے دشت بلا کی طرف روانہ کیا، خدا سے مانگا تھا اکبر تجھے خدا کے لیے، خدا سے مانگا تھا اکبر تجھے خدا کے لیے، خدا نے خطبہ زینب سے پھر وہ کام لیا، خدا نے خطبہ زینب سے پھر وہ کام لیا، خدا نے خطبہ زینب سے پھر وہ کام لیا، جو کام شام میں مشکل تھا انبیاء کے لیے، جو کام شام میں مشکل تھا انبیاء کے لیے، والعصر ہے قرآن کے اسرار کا حاصل، والعصر ہے قرآن کے اسرار کا حاصل، الحمد ہے عمران کی گفتار کا حاصل، والعصر ہے قرآن کے اسرار کا حاصل، الحمد ہے عمران کی گفتار کا حاصل، والصبر ہے شبیر کے سجدے کا صحیفہ، والصبر ہے شبیر کے سجدے کا صحیفہ، والموت ہے عاشور کے آزار کا حاصل، سجاد جوانی کی عبادت کا لقب ہے، سجاد جوانی کی عبادت کا لقب ہے، والذوف ہے بازار کا دربار کا حاصل، اور تطہیر کی دہلیز ہے سلمان کا ورثہ، تطہیر کی دہلیز ہے سلمان کا ورثہ، حیدر کی ولاد میسر میں تمار کا حاصل، اور شبیر نبوت کی تلاوت میں مگن ہے، شبیر نبوت کی تلاوت میں مگن ہے، اکبر کی جوانی رخ سرکار کا حاصل، اکبر کی جوانی رخ سرکار کا حاصل، مسند کے نشیبی ہے تیرے تاج کی زینت، مسند کی نشیبی ہے تیرے تاج کی زینت، نیزے کی بلندی میرے دستار کا حاصل، مسند کی نشیبی ہے تیرے تاج کی زینت، نیزے کی بلندی میری دستار کا حاصل، بلک کی صداؤں میں ہوئی دین کی تکمیل، بلک کی صداؤں میں ہوئی دین کی تکمیل، اور دین ہے شبیر کے انکار کا حاصل، اور دین ہے شبیر کے انکار کا حاصل، زمزم یہ دعا ہے کہ سر حشر سنوں میں، زمزم یہ دعا ہے کہ سر حشر سنوں میں، آلین کی قربت تیرے اشعار کا حاصل، اور خدا نے خطبہ زینب سے پھر وہ کام لیا جو کام شام میں مشکل تھا انبیاء کے لیے۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم کلیم عباس شیرازی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب محترم کلیم عباس شیرازی صاحب، اور اس سے پہلے ہمارے یہاں پر محترم شبیر حسین بٹ صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ اے ڈی سی ہیں گجرانوالہ کے، تو ہم انہیں بھی اس پاک محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے بھی احباب اس وقت دوبارہ بعد میں تشریف لائے ہیں تو ہم ان کو بھی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ لمحے میں موم کرتا ہے پتھر میرا حسین، لمحے میں موم کرتا ہے پتھر میرا حسین، اور اپنے لہو سے سینچتا ہے ہر میرا حسین، اپنے لہو سے سینچتا ہے ہر میرا حسین، بس یہ اسی کا کمال ہے، بس یہ اسی کا اپنے لہو سے سینچتا ہے ہر میرا حسین، لمحے میں موم کرتا ہے پتھر میرا حسین، بس یہ اسی کا
بس یہ اسی کا کمال ہے، شہرگ سے کاٹ دیتا ہے خنجر میرا حسین۔ نوازش ہو جس کو عطا عمر ہی زینب کی زباں سے، ہو جس کو عطا عمر ہی زینب کی زباں سے، وہ ذکر نہ مٹ پائے گا تا حشر جہاں سے۔ رونے کا صلہ کیا ہے یہ اس وقت کھلے گا، رونے کا صلہ کیا ہے یہ اس وقت کھلے گا جب روح نکل جائے گی اس خیمہ جاں سے۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ سجدہ شبیر سے تکمیل کو پہنچا، وہ سجدہ شبیر سے تکمیل کو پہنچا جس دین کا آغاز تھا اکبر کی اذان سے۔ میں بلا تاخیر جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں پروفیسر علی عباس کو، میں برخوردار کو اپنے، کہ وہ آئیں اور اپنا کلام حاضرین کی سماعتوں کی نظر کریں۔ خدائے واحد کے ہیں جو مظہر، درود ان پر سلام ان پر۔ خدائے واحد کے ہیں جو مظہر، درود ان پر سلام ان پر، فرشتے جھکتے ہیں جن کے در پر، درود ان پر سلام ان پر۔ خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا۔ سامعین سفینہ نجات ذہن میں رہے، خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا، نجف میں سوچ رہتی ہے مدینے میں ہے دل میرا۔ بہت شکریہ۔ خدا کی خاص رحمت ہے سلیقے میں ہے دل میرا، نجف میں سوچ رہتی ہے مدینے میں ہے دل میرا، نگاہیں کربلا میں اور ذہن رہتا ہے کعبے میں، نگاہیں کربلا میں اور ذہن رہتا ہے کعبے میں، ہزاروں شکر کرتا ہوں سفینے میں ہے دل میرا، ہزاروں شکر کرتا ہوں سفینے میں ہے دل میرا۔ شعر سنیے کہ صراط مستقیم انتخاب کیجئے، صراط مستقیم انتخاب کیجئے، ادھر نبی کی آل ہے ادھر یزید ہے، ادھر نبی کی آل ہے ادھر یزید ہے۔ اور شعر سماعت کیجئے کہ ہمیں تو ماں کی گود سے ہی درس یہ ملا، ہمیں تو ماں کی گود ہی سے درس یہ ملا، حسین پر سلام ہے یزید پر نہیں، حسین پر سلام ہے یزید پر نہیں۔ یہ سلام کے چند اشعار۔ کرتی ہے اس کی آنکھ ہی ماتم حسین کا، کرتی ہے اس کی آنکھ ہی ماتم حسین کا، ہے جس کے دل کی دھڑکنوں میں غم حسین کا، کرتی ہے اس کی آنکھ ہی ماتم حسین کا، ہے جس کے دل کی دھڑکنوں میں غم حسین کا۔ بچپن سے میری ماں کی یہ تلقین تھی مجھے، بچپن سے میری ماں کی یہ تلقین تھی مجھے، یہ جاں حسین کی ہے تیرا دم حسین کا، بچپن سے میری ماں کی یہ تلقین تھی مجھے، یہ جاں حسین کی ہے تیرا دم حسین کا۔ اور شعر سنیے کہ کعبے میں جد شاہ کی ایڑی کا معجزہ، کعبے میں جد شاہ کی ایڑی کا معجزہ، کرب و بلا کی خاک ہے زمزم حسین کا، کعبے میں جد شاہ کی ایڑی کا معجزہ، کرب و بلا کی خاک ہے زمزم حسین کا۔ ہر ایک دعا میں کرتا ہے عباس التجا، ہر ایک دعا میں کرتا ہے عباس التجا، مجھ کو ہمیشہ چاہیے بس غم حسین کا، مجھ کو ہمیشہ چاہیے بس غم حسین کا۔
کرتی ہے اس کی آنکھ ہی ماتم حسین کا، ہے جس کے دل کی دھڑکنوں میں غم حسین کا۔ ہم تو جو ہے دعوت دینے لگا ہوں ہمارے گوجرانوالا کی پہچان ہمارے بہت محترم اور بڑے سینئر شاعر، ہم انہیں یہاں کے سید الشعراء بھی کہہ سکتے ہیں، تو بات چل نکلی تو عنصر پھر نہ روکی جائے گی، رفتہ رفتہ سوئے مقتل شہر سارا جائے گا۔ پتھر دلاں نوں موم تو موم کرن واقعات شاہ شہداء والے، پتھر دلاں نوں موم تو موم کرن واقعات شاہ شہداء والے، مرحبا آکھن حال ویکھ کے تے اے زمین والے تے سما والے، بیعت فاسق دی کرن قبول کیویں علی نبی والے تے خدا والے، بنا رب دے نہ چکن غیر اگے سچے دل تھی جڑے ولا والے، سائے تیغاں ہیٹھ نماز نیتن بندے خاص جو او دی رضا والے، عنصر کہے حسین نے جگ اندر کم کر کے دسے انتہا والے، پرتوے مولا علی کی خطبہ داری کو سلام، پرتوے مولا علی کی خطبہ داری کو سلام، زینب مظلوم تیری پردہ داری کو سلام، زینب مظلوم تیری پردہ داری کو سلام، پے کرے صبر و رضا کی اشک باری کو سلام، پے کرے صبر و رضا کی اشک باری کو سلام، عابد بیمار تیری برد باری کو سلام، راہ حق میں خود کو بھی تقسیم کر دیا، راہ حق میں خود کو بھی تقسیم کر دیا، قاسب جرار تیری جان ساری کو سلام، اور بازوئے آل ابا بازو بریدہ ہو گئے، بازوئے آل ابا بازو بریدہ ہو گئے، سکائے اہل وفا کی شہ سواری کو سلام، سکائے اہل وفا کی شہ سواری کو سلام، وقت آیا حر نے آ کے چھو لیے پائے امام، اس شفیع عاشقاں کی جان ساری کو سلام، سربریدہ باپ کے سینے پہ آ کر سو گئی، سربریدہ باپ کے سینے پہ آ کر سو گئی، یا امام عاشقاں تیری دلاری کو سلام، یا امام عاشقاں تیری، سربریدہ باپ کے سینے پہ آ کر سو گئی، یا امام عاشقاں تیری دلاری کو سلام، حجت تمام ہو گئی گل کر دیا چراغ، حجت تمام ہو گئی گل کر دیا چراغ، کربلا والوں کی عنصر پاسداری کو سلام، کربلا والوں کی عنصر پاسداری کو سلام، جو باب علم سے گزرے وہ باب کربلا دیکھے، جو باب علم سے گزرے وہ باب کربلا دیکھے، جسے انسان بننا ہو کتاب کربلا دیکھے، جسے انسان بننا ہو کتاب کربلا دیکھے، منقبت سنائیں، اس کا یقین دیکھیے اس لازوال پر، اس کا یقین دیکھیے اس لازوال پر، جو لے گیا حسین کو اوج کمال پر، اس کا یقین دیکھیے اس لازوال پر، جو لے گیا حسین کو اوج کمال پر، عباس تیرے ہاتھ کی برکت سے ہو گیا، عباس تیرے ہاتھ کی برکت سے ہو گیا، آب فرات محترم آب زلال پر، آب فرات محترم آب زلال پر، بیعت جو مانگی اکبر و اصغر فدا کیے، بیعت جو مانگی اکبر و اصغر فدا کیے، کیسے جواب ہیں یہ تیرے ایک سوال پر، کیسے جواب ہیں یہ تیرے ایک سوال پر، اس نے قضا کو رنگ رضا اس طرح دیا، اس نے قضا کو رنگ رضا اس طرح دیا،
تقدیر رو رہی ہے تدبر خصال پر، تقدیر رو رہی ہے تدبر خصال پر، دونوں جہاں کی رحمتیں تم پر تمام ہیں، دونوں جہاں کی رحمتیں تم پر تمام ہیں، قدسی بھی محو رشک ہیں تیرے کمال پر، اور نوحہ کنا ہنوز ہیں کربل کی وسعتیں، نوحہ کنا ہنوز ہیں کربل کی وسعتیں، قدسی فدا ہیں آپ کے گھوڑے کی چال پر، قدسی فدا ہیں آپ کے گھوڑے کی چال پر، یہ تیرا معجزہ ہے کہ صدیوں کے بعد بھی، یہ تیرا معجزہ ہے کہ صدیوں کے بعد بھی آنسو برس رہے ہیں محمد کی آل پر، آنسو برس رہے ہیں محمد کی آل پر، مرکب نہیں تو راکب تقدیر ہے حسین، مرکب نہیں تو راکب تقدیر ہے حسین، چلتے ہیں اب نجوم فلک تیری چال پر، چلتے ہیں اب نجوم فلک تیری چال پر، مدحت سرا ہوا ہے جو عنصر تیرے حضور، مدحت سرا ہوا ہے جو عنصر تیرے حضور، برسا کرم کا ابر میرے انفعال پر۔ جی شکریہ۔ تحریر اپنے دل پہ ازل سے یہ بات ہے، ایک سجدہ حسین سے یہ کائنات ہے۔ تحریر اپنے دل پہ ازل سے یہ بات ہے، ایک سجدہ حسین سے یہ کائنات ہے، اور یہ بے بدل اصول ہے سب کے لیے انیس، یہ بے بدل اصول ہے سب کے لیے انیس، سمجھو اسی سے موت ہے کیا کیا حیات ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی تقریب کے مہمان اعزاز جناب محترم شبیر حسین بٹ صاحب ADC گجرانوالہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر صاحب اور آج کی اس تقریب کے تمام معزز شعراء کرام اور شرکائے کرام، السلام علیکم۔ آغا صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے عزت بخشی اور اس انتہائی پاک محفل میں مجھے بھی مدعو کیا تاکہ میں بھی اپنے سلام کے کچھ اشعار جو ہے وہ بارگاہ امامت میں پیش کر سکوں۔ اجازت ہے جناب؟ سلام ان پر کہ جن کے خون سے اسلام زندہ ہے، سلام ان پر کہ جن کے خون سے اسلام زندہ ہے، خدا کی بندگی قائم، خدا کا نام زندہ ہے۔ سلام ان پر کہ جن کے خون سے اسلام زندہ ہے، خدا کی بندگی قائم، خدا کا نام زندہ ہے، اور سلام ان پر کہ جن کی پیاس نے صحرا کو مات دے ڈالی، سلام ان پر کہ جن کی پیاس نے صحرا کو مات دے ڈالی، سلام ان پر کہ جن کے غم نے آنکھوں کو امر برسات دے ڈالی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ دو اشعار اور کہ مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، کہ یہ اذان ہے واعظ تیری اذان سے الگ، مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، کہ یہ اذان ہے واعظ تیری اذان سے الگ، اور یہ کربلا ہے اسے ایک واقعہ نہ سمجھ، یہ کربلا ہے اسے ایک واقعہ نہ سمجھ، یہ فلسفہ ہے تیرے وہم اور گمان سے الگ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، کہ یہ اذان ہے واعظ تیری اذان سے الگ، یہ کربلا ہے اسے ایک واقعہ نہ سمجھ، یہ فلسفہ ہے تیرے وہم اور گمان سے الگ۔
اور دو شاعر جی کے عجیب رسمیں نبھا رہا تھا، عجیب رسمیں نبھا رہا تھا، سنا پہ قرآن سنا رہا تھا، عجیب رسمیں نبھا رہا تھا، سنا پہ قرآن سنا رہا تھا، اور حسین کربل میں جان دے کر زمین پہ جینا سکھا رہا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ عجیب رسمیں نبھا رہا تھا، سنا پہ قرآن سنا رہا تھا، اور حسین کربل میں جان دے کر زمین پہ جینا سکھا رہا تھا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ کہ بطول کے دل کے چین جیسا، رسول کے نور عین جیسا، بطول کے دل کے چین جیسا، رسول کے نور عین جیسا، اور نہ اس کی تمثیل تھی نہ ہوگی، حسین ہی بس حسین جیسا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اور ایک حدیث کا ترجمہ آخری مصرے میں ہے جی کہ ہیں بندگی کے اصول تجھ سے، ہیں بندگی کے اصول تجھ سے، سبھی کے سجدے قبول۔ بہت شکریہ۔ ہیں بندگی کے اصول تجھ سے، سبھی کے سجدے قبول تجھ سے، اور پھر اس کے بعد اور کیا کہوں گا، میں اس کے بعد اور کیا کہوں گا، رسول سے تو بہت شکریہ جی۔ ہیں بندگی کے اصول تجھ سے، سبھی کے سجدے قبول تجھ سے، اور میں اس کے بعد اور کیا کہوں گا، رسول سے تو، رسول تجھ سے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ کہ دو شعر ہیں جی کہ امام کے اپنے فیصلے تھے، امام کے اپنے فیصلے تھے، یزید کیا اس کی چال کیا تھی، امام کے اپنے فیصلے تھے، یزید کیا اس کی چال کیا تھی، اور جو اذن ہوتا حسین کا تو فرات کی پھر مجال کیا تھی۔ امام کے اپنے فیصلے تھے، یزید کیا اس کی چال کیا تھی، اور جو اذن ہوتا حسین کا تو فرات کی پھر مجال کیا تھی۔ اور دو شعر جی کہ میرے غازی کو کیوں جانا پڑا تھا، میرے غازی کو کیوں جانا پڑا تھا، تیرے دریا کو آنا چاہیے تھا، میرے غازی کو کیوں جانا پڑا تھا، تیرے دریا کو آنا چاہیے تھا، اور ایک اسماعیل سے کیا بات بنتی، اسے پورا گھرانہ چاہیے تھا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ میرے غازی کو کیوں جانا پڑا تھا، میرے غازی کو کیوں جانا پڑا تھا، تیرے دریا کو آنا چاہیے تھا، اور ایک اسماعیل سے کیا بات بنتی، اسے پورا گھرانہ چاہیے تھا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ کہ دو اشعار جی کہ جوں ہی اترا خمار پانی کا، جوں ہی اترا خمار پانی کا، آنکھ میں تھا غبار پانی کا، اور چند پیاسوں نے بر لبے دریا، چند پیاسوں نے بر لبے دریا، روند ڈالا وقار پانی کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ کہ جوں ہی اترا خمار پانی کا، آنکھ میں تھا غبار پانی کا، اور چند پیاسوں نے بر لبے دریا، روند ڈالا وقار پانی کا۔ اور
دو شاعری کے حصار جاں تجھے یوں ارجمند کر رہا ہوں، حصار جاں تجھے یوں ارجمند کر رہا ہوں، غم حسین کو دل سے پسند کر رہا ہوں، اور ہے تیرا فیض کہ اے آشنائے دوش رسول، ہے تیرا فیض کہ اے آشنائے دوش رسول، میں تیرے ذکر سے خود کو بلند کر رہا ہوں، ہے تیرا فیض کہ اے آشنائے دوش رسول، میں تیرے ذکر سے خود کو بلند کر رہا ہوں، میں تیرے صبر کی خیرات سے گلے زہرا، میں تیرے صبر کی خیرات سے گلے زہرا، حالات دہر کی تلخی کو قند کر رہا ہوں، میں تیرے صبر کی خیرات سے گلے زہرا، حالات دہر کی تلخی کو قند کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور سلام آخری 2-3 اشعار کے بعد جی اجازت چاہوں گا کہ میں حسینی ہوں تو حسینی ہے، میں حسینی ہوں تو حسینی ہے، اور سارے عالم کی خو حسینی ہے، اور تو بھی رہتی ہے تیرگی پہنے، تو بھی رہتی ہے تیرگی پہنے، رات تیری بھی خو حسینی ہے، اور تو بھی رہتی ہے تیرگی پہنے، رات تیری بھی خو حسینی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ تم کو لگتا ہے جو لہو لوگو، تم کو لگتا ہے جو لہو لوگو، میں نے پہنا وضو حسینی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم کو لگتا ہے جو لہو لوگو، میں نے پہنا وضو حسینی ہے، اور اہل کربل کی پیاس کا صدقہ، اہل کربل کی پیاس کا صدقہ، میرے لب ہیں سبو حسینی ہے، اور تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، مجھ کو لگتا ہے تو تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، مجھ کو لگتا ہے تو حسینی ہے، تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، تیرے چہرے پہ نور ہے صاحب، مجھ کو لگتا ہے تو حسینی ہے، اور بات بنتی ہے گر سرے محشر، بات بنتی ہے گر سرے محشر، خود وہ کہہ دیں کہ تو حسینی ہے، اور بات بنتی ہے گر سرے محشر، خود وہ کہہ دیں کہ تو۔ اور شعر سنیے گا کہ میری رگ رگ میں خون ہے، یعنی میری رگ رگ میں خون ہے، یعنی میری نس نس میں بو حسینی ہے۔ اور آخری شعر کہ اے غم دہر تیری کیا اوقات، اے غم دہر تیری کیا اوقات، اب تیرے روبرو حسینی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہ مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، مجھے ضمیر کی سننے دے تو نہ شور مچا، کہ یہ اذان ہے واعظ تیری اذان سے الگ۔ میں چاہ رہا تھا کہ سارے اشعار جو تھے ان کے انتخاب تھے، اور کوئی بھی شعر ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں، تو میں کہوں گا کہ معنی آفرینی اور نکتہ آفرینی کا ایک خوبصورت امتزاج، اور نکتہ رس، نکتہ داں، نکتہ بین، نکتہ شناس، یہ تمام نکات کو اگر یکجا کر دیا جائے تو جناب محترم شبیر حسین بٹ صاحب کی شاعری
تشکیل پاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی تقریب کے صاحب صدارت ہیں سید سجاد اقدس کاظمی، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ہماری پاک آرمی سے ہے، ایئر فورس سے ہے، اور وجہ تسمیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان صاحب صدارت ہیں۔ تو میں قائل ہو گیا جب انہوں نے، میں ان کی طرف سے، بلکہ وہ خود ہی تفصیل وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کہا اتنے جو ہے سینئر حضرات تشریف فرما ہوں گے تو مناسب نہیں ہے۔ تو آغا صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یہ نکتہ رس، نکتہ بھی، نکتہ شناس، ان پہ بھی جو ہے یہ تاریخ پوری اترتی ہے۔ تو انہوں نے فوراً مجھے بتایا، میں قائل ہو گیا ان کے جناب دلیل کا۔ انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم، ان کے والد گرامی، ہمارے بھی استاد اور آدھے پونے شہر کے استاد سید تطہیر حسین کاظمی، نہایت قابل احترام، بڑی نستعلیق شخصیت جو ہے، اب ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر، تو وہ شخصیت، تو انہوں نے کہا میں ان میں اپنے استاد محترم کی شخصیت کا عکس دیکھتا ہوں، اور یہی سوچ کے جو ہے میں نے ان کو یہ صدارت کے لیے زحمت دی ہے۔ تو میری نظر میں استاد کا چہرہ ہے، تو دلیل اتنی مضبوط کہ جناب اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں ایک دو شعر پڑھ کے تو ہے ان کو دعوت خطاب دوں گا۔ اب میں نے اس میں وہ اپنے اشعار سنائیں یا کوئی آپ سے آج کی تقریب کے حوالے سے گفتگو کریں، تو یہ ان پر ہے، تو صدر صدر ہی ہوتا ہے۔ تو جناب والا عرض کیا ہے کہ ایک پوری تاریخ ہے ہماری کربلا کی، اور مورخین نے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی بخشا نہیں ان ہستیوں کو۔ یہ تاریخ کا ایک کڑوا سچ ہے کہ ان خائن مورخین نے، ان جیسے بھی وہ بددیانت مورخین تھے، اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی انہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے انصاف نہیں کیا۔ تو اہل نظر اس کمی کو، یا وہ جو بھی کچھ تاریخ میں رد و بدل کیا گیا، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسی محفلوں میں اس طرح کی بات کہنا بھی، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک شعر بنایا، اور لوگ ابھی تک اس تاریخی بددیانتی کا جواب ایسی محفلوں سے دیتے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ پاک ہستیاں اس محفل میں ضرور تشریف لاتی ہیں۔ اسی بات کو، اسی فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے ان خائن مورخین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، ہم نے اعزاز وہ سینے پہ سجائے ہوئے ہیں۔ تو نے تاریخ میں جو زخم لگائے ہوئے ہیں، ہم نے اعزاز وہ سینے پہ سجائے ہوئے ہیں۔ اور ان کو اب بھرپور جواب ہے کہ دشت کربل میں جنہیں مار دیا تھا تو نے، دشت کربل میں جنہیں مار دیا تھا تو نے، دیکھ محفل میں وہ کس شان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اپنے برخوردار بھی اور اپنے محترم بھی، آج کے صاحب صدارت بھی جناب محترم سجاد اقدس کاظمی کو، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے آج کی محفل کے جو ہے وہ اس کو اپنے فکر سے مزید رونق افروز کریں۔ مہمانانی ذی وقار معزز شعراء کرام، جن میں سے بیشتر میرے بزرگ، اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج اس مقدس پر نور اور پروقار تقریب کے انعقاد پہ ڈاکٹر سرفراز مغل اور ان کی پوری ٹیم کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس گھٹے ہوئے ماحول میں اس طرح کی محافل کا انعقاد یقیناً قابل ستائش ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے برادر بزرگ آغا سہیل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے جو اعزاز بخشا۔
یقیناً میں ذاتی حیثیت میں اس کا قطعاً اہل نہیں تھا. میں نے بہت دست بستہ گزارش کی لیکن وہ کسی صورت نہیں مانے، اور میرے بڑے بھائی پروفیسر اصغر انیس نے اس کی توجیہ آپ کو پیش کر دی ہے. مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں قطعاً اس قابل نہیں تھا کہ اس محفل میں یہ اعزاز مجھے دیا جاتا، لیکن یہ صرف وہ نسبت تھی مجھ سے میرے والد محترم کی جس کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز بخشا گیا. اس ضمن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر نسبتوں کا خیال کربلا میں کیا جاتا تو شاید سانحہ کربلا رونمانہ ہوتا. امام حسین کو جو نسبتیں حاصل ہیں وہ ایک قطعے کی صورت میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. تو جہاں امام حسین کو بہت سی نسبتیں حاصل تھیں وہیں ان کی ذات بہت سے معجزات کی بھی حامل تھی، اور امام حسین بلا شبہ محسن انسانیت ہیں، اور ان کی ذات کسی بھی مذہب، مسلک اور سرحد کی قید نہیں ہے. ہمارے ہیں حسین. تو جوش ملی آبادی اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں جب بھی مذہب کا دائرہ پار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سامنے امام حسین کو پاتا ہوں، اور ان کی ذات کو دیکھ کے میں واپس لوٹ آتا ہوں. تو ایک اور معجزہ جوش صاحب ہی کی زبانی ان کا ایک شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. جوش صاحب فرماتے ہیں کہ کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی. انہی الفاظ کے ساتھ بسط شکریہ، مجھے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. میں ہماری آج کی اس تقریب کے چیف آرگنائزر جناب محترم سرفراز احمد مغل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں. جناب محترم سرفراز احمد مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آغا صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آج کی محفل پہلے بھی اور آج بھی انہوں نے جو کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس طرح یہ ایک گلستان انہوں نے بنایا، ایسے ایسے پھول. بٹ صاحب سے پہلے تو تعارف ہمارا ایک اور لیول پہ تھا، لیکن آج سن کے تو مزہ آ گیا. بٹ صاحب ریئلی اپریشیٹڈ، اور دل سے پہلے بھی قدر تھی، اب دل کے اندر گھس گئے آپ، روح کے اندر گھس گئے آپ ماشاء اللہ. اور سید اقدس صاحب ماشاء اللہ سر کمال ہے. انصر صاحب، اصغر صاحب، انصر صاحب میں پہلا تعارف ہے، اور مجھے لگا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہم سب حسینی ہیں، اور ادھر سے ہی ہماری ابتدا ہے اور ادھر ہی ہمارا اختتام ہے. اگر ہم اس پیغام کو نہیں لیں گے تو ہماری زندگی بالکل بے مقصد ہے. یہ جو حال ہم نے ڈیزائن کیا، مقصد کیا تھا کہ ہم یہاں پہ سلیکٹڈ سی محفلز کریں جس میں شعر و ادب کی ہوں، جس میں یہ اس طرح کی بابرکت محفلیں ہوں، اور اس میں ہم ایکسچینج آف تھاٹ کر سکیں، جس میں اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف لے کے جا سکیں. بہت زیادہ پیورٹیز ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان لرن کرتے ہیں، کچھ ہم لرن کرتے ہیں. اور یہی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ جو چیزیں ہماری نہیں ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، جو ہمارا اصل ہے ہم ان کو اڈاپٹ کر لیں. اور وہ اڈاپٹ کیا ہے؟ وہ حسینی ہے.
کہ وہ جو حضرت امام حسین، جب میں نام بھی لیتا ہوں میری روح کام چاہتی ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم ان کا نام بھی لے سکیں. انہوں نے سب کچھ کٹوا دیا، اپنا پیغام کیا دیا کہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے. جب وہ کہتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. لیکن اس کے ساتھ جو میں اس کا نیا ایک اینگل میں نے جو آبزرو کیا ہے، کیا جو کربلا کے باقی لوگ تھے وہ بولے اس ٹائم؟ جو ایک خاموشی ہے وہ اس کربلا کے واقعہ کے ہونے میں برابر کے شریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر محفل میں ایک حسین نے بولنا ہے. اس حسین کے پیچھے صرف 72 ہیں، 72 سے زیادہ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اصل پیغام ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کو مسلمان ہی کاٹ رہے ہیں. ہم اس 72 سے بھی کم ہو گئے ہیں، اور یہی ہماری زوال کا، ہماری تذلیل کا، ہماری بدتری کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا تھا. ہم نے اس سے کوئی پیغام نہیں لیا، ہم 72 سے بھی کم ہوتے گئے ہیں. اور دوسرا جو میرا ایک پیغام ہے کہ ہم اسی چیز کو لے کے ایک تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں سر، کہ بٹ صاحب پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن پہ، کہ ہماری جو ٹین ایج ہے اس کو ہم کس طرح بتائیں کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا شروع کہاں سے ہوا؟ کربلا سے، جن کی وجہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اللہ کو سنے، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ ہے، تو وہ پہچان ہے اللہ کی. لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنا مقام نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ اپنے خالق اور مالک کو جانتے ہیں. آج کی محفل کا مقصد یہ تھا، اس پاک محفل کا. اللہ بارک تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے، اور جو ہمارے اینڈ پہ جو کمیاں کوتاہیاں مینجمنٹ ہیں اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور یہ محفل اس طرح جاری و ساری رہے گی، ہم اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں گے. باقی یہ جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے فیوچر ہاسپٹل کے نام سے، اس میں بٹ صاحب جو فیوچر سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ انسٹال کی ہیں، جو کہ آنے والے وقت کے لیے ہیں، جو ہماری اینٹی ایجنگ اور ریجنریٹیو ٹریٹمنٹس ہیں، جس میں ہم ایکسٹرا جو بھی آپ کی باڈی میں ایج کی وجہ سے چینجز آتی ہیں ہم ان کو کم کر سکتے ہیں. آپ کی 8-10 سال ہم آپ کو جوان کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے شعر و ادب کی بات کی، تو یہ بھی بیسیکلی ایک روح کی غذا ہے. یہ آپ کو جوان رکھتی ہے، آپ کے جذبات کو ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں دیتی، یہ آپ کو ہمیشہ ڈائنامک سچویشن میں رکھتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے بھی کوشش کی ہے. اس کے ہمارا ایک پین مینجمنٹ سینٹر ہے، اوپر ہمارا ایک پورا فلور ہے ایستھیٹکس کا، وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے. اور یہ جتنی محفل ہے اس سے لنکڈ ہے کہ ہم نے کہیں رکنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور پیغام حسینی بھی یہی ہے کہ ان کو کوئی روک نہیں سکا. انہوں نے پانی کا غرور توڑ دیا، لیکن اپنی پیاس کے لیے پانی نہیں مانگا. ادھر فرات کے جو آپ نے بات کی کہ ادھر دریا کے غرور توڑ دیا پانی کا، لیکن وہ پانی نہیں پیا. ہم نے بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی خالق اور مالک کو پہچاننا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سب دوستوں کا جن کا نام مجھے نہیں آتا، بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. سر آپ نے جس طرح ایک لے باندھی ہے اور سارے معاملات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور اس طرح آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ محفلیں ہوتی رہیں گی. اور آغا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ باقی جو دوست ہمارے ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کو جب بھی ہو ان کو ضرور آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے اور ضرور بلوانا ہے، باقی سب دوستوں کے ساتھ بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری مختلف سی گیدرنگ قائم دائم رہے گی. تھینک یو سو مچ.